السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، یہ جو بیرونی ملک ہیں یا کسی آؤٹ سٹی ہے یا کسی بھی جگہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے گھر والے وہاں پہ قربانی کریں تو میری طرف سے کیا ہو جائے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی اشترى کبشین۔ الیاس بھائی، سوال آپ کا کہ جو لوگ بیرون ممالک ہیں یا جو لوگ اندرون ممالک ہیں، جب فیملی کا ایک ممبر قربانی کرے گا تو باقی لوگوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی؟ جی ہاں، باقی لوگوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ جب گھر کے سربراہ نے قربانی کر لی یا کروا لی تو وہ اس کی قربانی بھی ہوئی، اور باقی گھر کے فیملی ممبرز کی طرف سے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے زیر کفالت جو ہیں، ان کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھے خرید لیتے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں ابواب الاضاحی حدیث نمبر 3122 نمبر پر زبیر اور علامہ البانی رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اس روایت میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنا چاہتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے خریدتے۔ یہ مینڈے کس قسم کے ہوتے؟ موٹے بھی ہوتے اور بڑے بھی ہوتے، سینگوں والے بھی ہوتے اور خصی بھی ہوتے۔ تو 2 ایسے مینڈے خریدتے جو خصی مینڈے ہوتے اور موٹے تازے تگڑوں والے سینگوں والے ہوتے۔ یہ 2 مینڈے خرید کر پیارے نبی علیہ السلام انہیں ذبح کرتے۔ فذبح احدہما عن امتہ، ایک مینڈا تو نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کی طرف سے قربان کرتے، ذبح کرتے۔ لمن شاہد للہ بالتوحید وشاہد لہ بالبلاغ، جو بندہ امت میں سے موحد ہو، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت و نبوت کی گواہی دینے والا ہو۔ اور فرمایا کہ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد، دوسرا مینڈا نبی پاک علیہ السلام اپنے اور اپنے آل کی طرف سے قربان کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں۔ آپ کے سوال سے تعلق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب ایک بندہ ایک مینڈا یا ایک بکری قربانی کرے گا، وہ اس کی بھی ہوگی اور اس کے بیوی بچوں کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی۔ اگر ایک بندہ اپنے گھر میں قربانی کی بکری ذبح کروا لیتا ہے، وہ اندرون ملک یا بیرون ملک، اس کی قربانی بھی ہو گئی اور اس کے بیوی بچوں کی طرف سے بھی قربانی ہو گئی۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور موٹا تازہ تگڑا سینگوں والا ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ خصی جانور کی قربانی بھی درست ہے، وہ چاہے خصی بکرا ہو، خصی مینڈا ہو، خصی بیل ہو، ہاں جی، خصی جانور کی قربانی کرنا بھی سنت ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک مینڈا اپنے اور اپنی آل کی طرف سے ذبح کیا۔ ایک یہ حدیث، اس کے بعد اسی ابن ماجہ کے اندر جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہمارے سامنے ہے۔ باب من ذبح بشاۃ عن اہلہ، جس نے ایک بکری کو ذبح کیا اپنے اہل و عیال کی طرف سے، یعنی اس کی طرف سے بھی ہوئی اور اس کے بیوی بچوں کی طرف سے بھی۔ حدیث نمبر 3147 ہے، اور یہی روایت ترمذی میں 1505 نمبر پر ہے۔ صحیح درجے کی یہ روایت
عطا بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں سالتو ابا ایوب الانصاریہ، میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیف کانت الضحایا فیکم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں تمہاری قربانیاں کس طرح ہوتی تھیں؟ تو جناب ابو ایوب نے جواب دیا، کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضاحی بشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ فیاکلون ویطعمون۔ ہاں جی، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی ایک بکری ذبح کرتا، ایک بندہ ایک بکری ذبح کرتا تھا، وہ اس کے اور اس کے بیوی بچوں کی طرف سے قربانی ہوتی تھی، کھاتے بھی تھے اور لوگوں کو کھلاتے بھی تھے۔ بعد میں لوگ فخر کے طور پر زیادہ کرنے لگے کہ جو تم آج کی دنیا میں حال دیکھ رہے ہو۔ ان دو احادیث سے معلوم ہوا ایک بکری ایک آدمی اور اس کی فیملی، اس کے بیوی بچوں کی طرف سے کفایت کر جائے گی۔ فیملی میں قربانی ہو گئی تو فیملی کے جو ممبر ہیں ان تمام کی طرف سے ایک بکری نے کفایت